بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملاقات اس کی اس حال میں ہو کہ یہ مسلمان شمار ہو، تو اس کو چاہیے کہ نمازوں کی پابندی کرے۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ ہدایت کے راستے دیے ہیں، اور ان میں سے اہم ترین راستہ یہ ہے کہ نماز کی پابندی کریں۔ اگر کوئی شخص گھر کے اندر نماز پڑھتا ہے، جماعت کو چھوڑتا ہے، تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ بندہ پیغمبر کریم کے ان ہدایت کے راستوں سے گمراہ ہونے والا ہے، بھٹکنے والا ہے، ہدایت پہ نہیں ہے۔ پھر فرمایا جو شخص پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھر سے نکلتا ہے، صحیح طریقے سے وضو کر کے نکلتا ہے، تو مسجدوں میں سے کسی بھی مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز کے لیے نکلتا ہے تو ایک ایک قدم پر اس کے لیے نیکی لکھی جاتی ہے، ایک گناہ مٹا دیا جاتا ہے، اور ایک درجہ بلند کیا جاتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ ہم سمجھتے تھے، نبی پاک کے زمانے عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں، ہم سمجھتے تھے جو کھلم کھلا واضح منافق ہوتا تھا وہ تو جماعت کے نماز سے محروم ہوتا تھا، ورنہ کسی کو بھی جماعت سے دور رہنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی۔ پھر فرمایا کہ کئی مرتبہ ہم دیکھتے تھے اگر کوئی بندہ چل پھر بھی نہیں سکتا تھا تو دو دو بندوں کے سہارے پر بھی آ کر کے اس کو صف میں کھڑا کیا جاتا تھا، اس کو بھی گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں تھی۔ اب یہ پوری تفصیلی روایت تھی، اس وجہ سے عربی پڑھنا پھر اردو، یہ پھر وقت زیادہ لگ جاتا ہے۔ آپ کے لوگوں کا ویسے بھی پتہ ہے آپ کو، کچھ لوگ ہوتے ہی فتنہ مچانے کے لیے سلام پھیرتے ہیں اور بھاگتے ہیں، بس اللہ ان کو ہدایت کرے، کیا کریں۔ خیر، اس حدیث مبارکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور اسلام کی اہمیت، نماز کی اہمیت، نماز کی فضیلت، ان کے بارے میں بڑے پیارے انداز میں سمجھایا گیا۔ اگر آپ نماز کے پابند ہو تو آپ کا حشر مسلمانوں میں ہوگا، نہیں تو پھر سمجھو کہ اسلام کے ساتھ آپ کا کوئی واسطہ نہیں، قیامت کے دن حشر بہت برا ہوگا، فرعون جیسے بدترین کافروں کے ساتھ بے نمازیوں کا حشر ہوگا۔ پھر فرمایا کہ نماز اگر پڑھتے ہو تو سمجھو کہ نبی کے راستے پر بھی ہو، نماز کو چھوڑ دیا نبی کا راستہ گیا۔ اور فضیلت اتنی بڑی ہے کہ گھر سے وضو کیا تو ایک ایک قدم پر، بھلے کتنا بھی قریب گھر ہو لیکن 100-200 قدم تو ویسے ہی ہو جاتے ہیں، 200 نیکیاں مل جانا، 200 گناہوں کا معاف ہو جانا۔ اگر آپ کو کوئی 200 روپے قرضہ معاف کرے تو اس کے لیے کتنی خوشی ہوتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ 200 گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں ایک ایک نماز پر آنے کے لیے، درجات بلند کر دیتے ہیں۔ آپ کا ٹھکانہ جنت کے اندر منزلیں اوپر سے اوپر ہوتی جائیں گی آپ کے لیے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ پھر دھمکی بھی دی کہ جو منافق ہوتا ہے وہ جماعت سے محروم ہوتا ہے، مسلمان ہو کر کے جماعت سے محروم ہو ایسا نہیں ہو سکتا۔ پھر آخر میں بیماروں کا تذکرہ بھی فرمایا کہ بھلے آدمی کتنا بھی بیمار ہو پھر بھی نماز کے لیے آئے، اکیلا نہیں آ سکتا، سہارے کے ذریعے سے آئے۔ تھوڑی بہت چیزوں کو بہانہ بنا کر کے سر میں درد ہے، بخار ہے، سردی ہے، جماعت میں نہیں جا سکتا، یہ بہت ہی بدقسمتی کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اپنے دلی جذبے کے ساتھ، محبت کے جذبے سے عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔